شہزام یہاں کیوں آیا؟ بالکل اس کی موجودہ حیثیت کے ساتھ وہ مس ہینا سنگھانی کی سالگرہ پارٹی میں کیوں آیا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ کسی نے سرگوشی کی۔ شہزام نے پچھلی بار مس ہینا کی جان بچائی تھی اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سنگھانی فیملی کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی غرور رہنے والا شہزام اب کتنا گر گیا ہے۔ بالکل، آج کی رات تو کافی دلچسپ ہو گئی۔ دیکھو، اس کی سابقہ بیوی صبرین یزدانی بھی یہاں موجود ہے۔ مہمان آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں یہ سب کہہ رہے تھے۔ شہزام جو یہ سب سن چکا تھا، چہرے پر سنجیدگی لیے کھڑا تھا اور اپنے لب پھینچ لیے۔ وہ ظاہر ایسے کر رہا تھا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ سینیٹر سنگھانی اور ان کی بیوی لمحہ بھر کے لیے شرمندہ ہو گئے، مگر سینیٹر سنگھانی نے فوراً مسکرا کر کہا، شہزام، خوش آمدید۔ ویسے میں تمہارا مناسب طریقے سے شکریہ ادا نہیں کر پایا کہ تم نے میری بیٹی کی پچھلی بار جان بچائی۔ ریان نے اپنی بھویں اچکائی اور شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شہزام بھائی، تو یہ تم ہو جس میں ہینا سنگھانی دلچسپی رکھتی ہے۔ کتنی بدقسمتی ہے تمہاری۔ بکواس بند کرو۔ ہینا نے ایک غصے سے ریان کو گھورا، پھر فوراً شہزام کا بازو پکڑ لیا۔ چلو میں تمہیں اپنے دوستوں سے ملواتی ہوں۔ شہزام مڑ کر صبرین کی طرف دیکھنے ہی والا تھا کہ ہینا اسے کھینچ کر لے گئی۔ یہ منظر دیکھ کر صبرین کے دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اسٹوپڈ، کل ہی یہ گھٹیا آدمی مجھ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا اور آج یہاں ہینا کی سالگرہ میں شریک ہے۔ ہینا نے تو اس کا بازو پکڑ کر گھوم رہی ہے اور یہ کل کہہ رہا تھا کہ ہینا سے کوئی خاص تعلق نہیں۔ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ مگر ظاہر ہے وہ اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کا خطرہ نہیں مول لے سکتی تھی۔ سب جانتے تھے کہ وہ شہزام کی سابقہ بیوی تھی۔ تقریباً ہر کوئی چھپ چھپ کر اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، اس لیے وہ بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پرسکون نظر آنے کی کوشش کرنے لگی، جیسے وہ اپنے سابقہ شوہر کی خوشی میں دل سے خوش ہو۔ سبی، چلو وہاں چلتے ہیں۔ فریا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ہمیں ملے ہوئے کئی دن ہو گئے، تم ان دنوں کیا کر رہی ہو؟ صبرین نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور فریا کے ساتھ آگے بڑھ گئی، مگر زیادہ دور نہیں گئی۔ وہ باغ کے پاس رک گئی اور فرانسیسی کھڑکی سے چھپ کر ولید کو دیکھنے لگی۔ ارے، تم ولید کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہیں تمہیں اس سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ اس لیے ڈر رہی ہو کہ کوئی اسے تم سے چھین نہ لے؟ فریا نے چھیڑنے والے انداز میں کہا، تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو۔ صبرین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، پھر آہستہ سے فریا کے کان میں سچ بتا دیا۔ فریا حیرت سے ہکا بھکا رہ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ولی؟ صبرین نے فوراً اس کا منہ ہاتھ سے ڈھانپ لیا۔ خبردار، زیادہ آواز مت نکالنا، خاص طور پر ولید کے سامنے کچھ مت کہنا۔ اوہ، فریا نے سرگوشی میں کہا، لیکن اگر تم صحیح کہہ رہی ہو اور عزت نے تمہیں اس سے بچنے کو کہا تھا، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ولید تمہیں نقصان پہنچانے والا ہے؟ مجھے خود بھی نہیں معلوم۔ صبرین کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ بہرحال چاہے ولید جتنا بھی چالاک ہو، میں سمجھتی ہوں کہ آج جیسے بڑے موقع پر وہ ضرور اپنی اصل فطرت ظاہر کر دے گا۔ یہاں اتنی بااثر شخصیات موجود ہیں، وہ ضرور انہیں خوش کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ ہاں، فریا نے صبرین کی بات پر غور کیا۔
اور فوراً سمجھ گئی۔ میں بھی اس پر نظر رکھوں گی اور ریان سے بھی کہوں گی کہ وہ اسے پرکھے۔ ریان؟ صبرین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ نیا آیا ہوا چھوٹا بھائی تمہارے کافی قریب لگتا ہے۔ ہاں ہاں، شاہ فیملی کے لوگ اصل میں اچھے ہی ہیں، بس زارون ایک بے وقوف ہے، فریہ نے ناگواری سے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ تو ایک اچھی ترکیب لگتی ہے۔ صبرین نے نرمی سے سر ہلایا۔ میں نے دیکھا تھا کہ ولید کچھ دیر پہلے ریان کے ساتھ کافی بناوٹی انداز میں بات کر رہا تھا۔ بہرحال جو کچھ میں نے ابھی تمہیں بتایا ہے اسے کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا۔ صبرین نے فریہ کو سختی سے تاکید کی۔ میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں۔ ویسے شہزام اور ہینا کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ کیا وہ واقعی اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ فریہ نے پلکیں جھپکائیں اور تالاب کی طرف دیکھا۔ تالاب کے قریب ہینا کے دوستوں کا ایک گروپ موجود تھا۔ وہ سب اپنی ابتدائی 20 کی دہائی میں تھے اور جوش و خروش میں باتیں کر رہے تھے، شاید اس لیے کہ ہینا شہزام کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ مجھے کیا معلوم، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، صبرین نے بے پرواہی سے کہا۔ پھر اس نے فریہ کو تاکید کی۔ اچھا، بہتر ہوگا کہ تم جلدی سے ریان کو ڈھونڈو۔ ٹھیک ہے، فریہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ باغ میں ایک لمبی بیس پر کافی مقدار میں کیک اور جوس رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی صبرین نے جوس کا گلاس اٹھایا، جامنی رنگ کے بالوں والی ایک نوجوان لڑکی اس کے قریب آ گئی۔ وہ بمشکل سے 20 سال کی لگ رہی تھی، لیکن اس نے بہت زیادہ میک اپ کر رہا تھا، جیسے کوئی سنکٹ ہو۔ کیا تم شہزام کی سابقہ بیوی ہو؟ لڑکی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ میں ہینا کی بہترین دوست کیملیہ کرمانی ہوں۔ آنٹی صبرین، میں تمہیں خبردار کرنے آئی ہوں۔ میری بہترین دوست شہزام میں دلچسپی رکھتی ہے، اس لیے تم بہتر ہوگا کہ اس سے دور رہو۔ آنٹی؟ صبرین صرف 26 سال کی تھی، مگر یہ لڑکی اسے آنٹی کہہ رہی تھی۔ صبرین نے حیرانی سے آئیبرو اٹھائے۔ اس نے چسکی لی اور مسکرا کر لڑکی پر نظر دوڑائی۔ کہ تم 10 سال کی ہو؟ کیملیہ حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی، صبرین نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے مجھے آنٹی کہا تو میں نے سوچا کہ تم صرف 10 سال کی ہوگی۔ آخرکار میں ابھی صرف 20 کی دہائی میں ہوں۔ کیملیہ ہنسی۔ سچ؟ معذرت، میں پہچان نہیں سکی کیونکہ تم اپنی عمر سے بڑی لگ رہی ہو۔ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں بڑی لگ رہی ہوں، بلکہ تم حد سے زیادہ بچگانہ ہو، صبرین نے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ زندگی میں کئی بناوٹی لوگوں سے مل چکی تھی، اس لیے ایسی کم درجے کی حریف اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ کون بچگانہ ہے؟ تمہارا انداز کافی منفرد ہے، صبرین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سستی بھرے لہجے میں کہا، لیکن عام طور پر لوگ ایسے نوجوانوں کو کم درجے کے آوارہ گرد سمجھتے ہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئے مجھے برا کہنے کی؟ کیملیہ غصے میں آ گئی۔ تم جانتی بھی ہو کہ میں کون ہوں۔ ارے مجھ پر الزام مت لگاؤ، میں نے تمہیں برا نہیں کہا، میں نے بس وہی بتایا جو لوگ کہتے ہیں، صبرین نے بے پرواہی سے کہا اور جوس کا ایک گھونٹ لیا۔ اور ویسے بھی میں امیر اور خوبصورت ہوں، مجھے تمہارے خاندان سے کچھ نہیں چاہیے، تو کیا میں ایک بے وقوف لڑکی کے بارے میں پریشان ہونے لگی؟ یہ کہہ کر صبرین بے نیازی سے وہاں سے چلی گئی، بغیر کسی پرواہ کے، لیکن اندر ہی اندر وہ غصے میں بھری ہوئی تھی، مگر نہ کیملیہ پر نہ ہینا پر، بلکہ شہزام پر۔
یہ کمینہ آدمی طلاق کے بعد بھی عورتوں کو لبھاتا بھی رہا ہے اور میری زندگی میں مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ ادھر کیملیا غصے میں بھری ہوئی اندر گئی اور ہینا کو ساری بات بتائی۔ یہ عورت بہت تیز زبان رکھتی ہے، تمہیں اسے سبق سکھانا چاہیے ہینا۔ میں اسے سبق کیسے سکھاؤں؟ وہ فریہ کی بہترین دوست ہے، ہینا نے بے بسی سے کہا۔ دیکھو، وہ صرف فریہ کی دوست ہے، اس کا شاہ خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنگھانی اور شاہ خاندان اصل میں ایک دوسرے کے قریبی اتحادی ہیں۔ ایک اور دوست نے ہینا کو بھڑکایا۔ ہینا کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اس نے اچانک ایک طرف دیکھا اور شہزام کو وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے فوراً شہزام کا بازو پکڑ لیا۔ شہزام، کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں بعد میں میرے ساتھ کیک کاٹنا ہوگا۔ شہزام کا صبر اب ختم ہو چکا تھا۔ میں باتھ روم جا رہا ہوں، کیا تم میرے ساتھ آؤ گی؟ بالکل، ہینا نے بغیر کسی جھجک کے کہا۔ شہزام کے ہونٹوں کے کنارے ہلکے سے چٹکے۔ اس نے ایڑی گھمائی اور ہینا کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے چلا گیا، مگر ہینا باز نہ آئی اور اس کے پیچھے چل دی۔ شہزام، کیا تم اپنی سابقہ بیوی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ شہزام نے سرد مہری سے سر گھمایا اور کہا، مس ہینا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ تم احسان فراموش نکلو گی تو میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہیں بچانے کی غلطی نہ کرتا۔ ہینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ناراض تھی۔ یہ سب اس لیے ہے کیونکہ میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ شہزام، یہ پہلی بار ہے میں کسی مرد کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ معذرت، مگر بہت سی عورتیں مجھے حاصل کرنا چاہتی ہیں، مگر میں ہر اس عورت کو قبول کر لوں جو میرا پیچھا کرتی ہے تو میں اپنا ایک حرم بنا سکتا ہوں۔ شہزام کے خوبصورت چہرے پر طنز نمایاں تھا۔ لیکن میں ان عورتوں سے مختلف ہوں، ہینا نے عزم سے کہا۔ میں سنگھانی کی بیٹی ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ رہو تو جلد ہی تم اپنی کھوئی ہوئی حیثیت واپس حاصل کر سکتے ہو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ مجھ سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ شہزام، تم ایک ہوشیار آدمی ہو، موقع تمہارے سامنے ہے۔ شہزام نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ میں نے کبھی بھی اپنی کامیابی کے لیے عورتوں پر انحصار نہیں کیا۔ یہ کہہ کر وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہاں سے چلا گیا۔ ہینا غصے اور مایوسی سے آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی رہی، مگر جب اس نے شہزام کی لمبی پرروب اور سرد مہر شخصیت کو جاتے دیکھا تو وہ اور بھی زیادہ اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اس کے نزدیک شہزام ان تمام مردوں سے مختلف تھا جنہیں اس نے اب تک دیکھا تھا۔ وہ شہزام کے غرور اور دبدبے کی دیوانی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کسی نے میری بیٹی کو پریشان کیا؟ سینیٹر سنگھانی ہینا کے قریب آئے۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے بے حد لاڈلے تھے۔ ہینا نے نخرے سے کہا، ڈیڈ، شہزام مجھے پسند نہیں کرتا، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ مجھے وہ چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میری بیٹی کو پسند نہ کرے؟ سینیٹر سنگھانی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ ہینا، تم کسی اور کو کیوں نہیں چنتی؟ مانا کہ شہزام بہت پرکشش ہے، لیکن اس کی حیثیت اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اس کے موجودہ مقام کے ساتھ وہ تمہارے لائق نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ پہلے شادی شدہ رہ چکا ہے۔ ہینا نے اپنے والد کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ڈیڈ، آپ ایسا مت کہیں۔ میں جانتی ہوں کہ شہزام آسانی سے ہار ماننے والا نہیں ہے۔ وہ ایک باصلاحیت آدمی ہے، ایک قابل آدمی۔
اگر صحیح مدد ملے تو دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت حاصل کر سکتا ہے، اور شہزام عام آدمی نہیں ہے۔ سینیٹر سنگھانی ذہنی طور پر تھوڑا متزلزل ہوئے۔ ہنا نے ہاتھ تھام لیا اور کہا، ڈیڈ، شہزام کا شاہ خاندان سے بھی اچھا تعلق ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ سب چاہتے ہیں کہ میری شادی ریان سے ہو، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ریان کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ دوسری بات، وہ ابھی بہت کم عمر ہے۔ آسٹریلیا میں شاید ہی کوئی مرد ہو جو ذہانت، سوچ اور فہم میں شہزام کا مقابلہ کر سکے۔ شہزام صرف اس لیے ناکام ہوا کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ چالاکی کی اور دھوکہ کیا، لیکن اگر ہم اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں تو وہ آپ کو وزیر اعظم بننے میں مدد دے سکتا ہے۔ بکواس بند کرو، سینیٹر سنگھانی نے گہری نظروں سے ہنا کو گھورا۔ ہنا نے مدبرانہ انداز میں کہا، ڈیڈ، اگلے سال آپ نائب وزیر اعظم بننے والے ہیں۔ کیا آپ ہمیشہ انکل احسان کے ماتحت ہی رہیں گے؟ کیا آپ کو کبھی اوپر جانے کی خواہش نہیں ہوئی؟ اچھا، میں تمہیں روک نہیں سکتا، لیکن یاد رکھو، شہزام کو جیتنا آسان نہیں ہوگا۔ سننے میں آیا ہے کہ اس کی سابقہ بیوی آج بھی اس کے دل میں خاص مقام رکھتی ہے۔ بس صبرین یزدانی، ہنا نے استحصائی انداز میں کہا، وہ تو پہلے سے ہی کسی اور سے شادی کر چکی ہے۔ ڈیڈ، بس آپ میری حمایت کریں، پھر دیکھیں میں کس طرح شہزام کا دل جیتتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جو چاہے کرو۔ سینیٹر سنگھانی نے بے نیازی سے ہاتھ جھٹک دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ گئے، ہنا نے سنگھانی خاندان کے ایک نوکر کو خفیہ طور پر بلایا، شہزام کے مشروب میں یہ ملا دو۔ باغ سے واپس آ گئے۔ صبرین ولید کے ساتھ ہی رہی۔ اس کی مسلسل موجودگی نے ولید کو بے چین کر دیا۔ اس کے ارد گرد بہت سے بااثر لوگ تھے جنہیں وہ خوش کرنا چاہتا تھا، لیکن صبرین کی موجودگی سے ایسا محسوس کرا رہی تھی جیسے وہ ہر وقت نظر میں ہے۔ آخرکار صبرین ہمیشہ ولید کو ایک مہذب اور شائستہ شخصیت کا مالک سمجھتی تھی جو اپنی اعلیٰ ساکھ کے لیے مشہور تھا۔ ولید نے مسکراتے ہوئے کہا، سبی، فریہ کہاں ہے؟ جاؤ اور اس کے ساتھ انجوائے کرو۔ مجھے ڈر ہے کہ تم ہماری صحبت میں بور محسوس کرو گی۔ صبرین نے دو دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن میں تمہاری بیوی ہوں، یوں اچانک چھوڑ کر چلے جانا مناسب نہیں ہوگا، اور پھر شہزام بھی یہاں موجود ہے۔ مجھے فکر ہے کہ کہیں تم غلط نہ سمجھو۔ ولید نے مخلصانہ انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں، میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ صبرین تقریباً اس کی بات پر یقین کر ہی چکی تھی، مگر جیسے ہی وہ مڑی اور جانے لگی، اس نے چھپ کر ایک غیر نمایاں جگہ سے نظارہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو وہ کبھی نہ دیکھ پاتی کہ ولید سینیٹر سنگھانی کے برابر بیٹھ کر بڑی توجہ سے ان کے لیے سگریٹ جلا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر صبرین کو بے چینی محسوس ہونے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ولید ہمیشہ اس کے سامنے ایک نرم اور شائستہ شخصیت بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ جب وہ آس پاس نہ ہو تو ولید کا کوئی اور روپ سامنے آتا تھا؟ اسی لمحے ایک خادمہ صبرین کے قریب آئی اور مؤدبانہ بولی، مس صبرین، آپ یہاں ہیں؟ مس فریہ آپ کو ہر جگہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ آپ کو دو افراد سے ملوانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ صبرین نے سر ہلایا اور اس کے ساتھ باغ کی طرف چل پڑی۔ پیچھے باغ میں ایک بڑا سوئمنگ پول تھا۔ کچھ لوگ پول میں کھیل رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ باربیکیو کے پاس کھڑے گفتگو کر رہے تھے۔
اچانک وہ خادمہ پول کے پاس رک گئی۔ مس صبرین، ذرا رکے، میرے جوتے کے تسمے کھل گئے ہیں۔ جیسے ہی وہ تسمے باندھنے کے لیے جھکی، اس نے جلدی سے صبرین کو دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن صبرین کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ وہ ہلکی سی مسکرائی اور تیزی سے ایک طرف ہٹ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خادمہ دھڑام سے پول میں جا گری۔ پانی کے چھپاکے نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ صبرین نے گھبراہٹ کا ڈرامہ کرتے ہوئے چیخ ماری، ہیلپ! کوئی پول میں گر گیا ہے۔ فوراً ہی کچھ لوگ آگے بڑھے اور خادمہ کو باہر نکالا۔ صبرین کی چیخ سن کر شہزام اچانک تاریکی میں سے نکل آیا اور فکرمندانہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ شہزام کی آواز میں اضطراب تھا۔ صبرین نے آنکھیں گھما کر طنزیہ انداز میں کہا، تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری وجہ سے میں تقریباً پول میں گر جاتی، لیکن تمہاری خوش قسمتی سے میں ہوشیار نکلی۔ شہزام ایک لمحے کے لیے چونکا، پھر اس نے خادمہ کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ وہ بے وقوف نہیں تھا، کچھ نہ کچھ سمجھ چکا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ حنا تیزی سے وہاں پہنچی۔ وہ یہ دیکھنے کی منتظر تھی کہ صبرین اپنے قیمتی لباس میں پول میں بھیگ چکی ہوگی، مگر اس کی بجائے وہ خاتمہ ہی شرمندہ حالت میں پور سے باہر نکلی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حنا کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور جب اس نے شہزام کو صبرین کی حفاظت کرتے اور فکرمند نظروں سے اس کی طرف دیکھتے پایا تو اس کا صبرین کے لیے بغض اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ شہزام کو ہر جگہ ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ نظر نہیں آیا۔ مگر جیسے ہی صبرین نے چیخ ماری، شہزام فوراً سامنے آ گیا۔ حنا نے شہزام کے صبرین کے لیے محبت کو کم سمجھنے کی غلطی کرتی تھی۔ مس! خادمہ حنا کی سخت نظروں سے کانپ اٹھی اور گھبرا کر بولی، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے مس صبرین کو کیسے نظر انداز کیا، لیکن اچانک انہوں نے مجھے پول میں دھکا دے دیا۔ یہ سنتے ہی سب کی نظریں صبرین پر جم گئیں۔ حنا نے غصے سے کہا، مسز ولید، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کمیلا نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چہک کر کہا، مسز ولید، آپ اور پریزیڈنٹ شہزام کی طلاق ہو چکی ہے۔ یہ مناسب نہیں کہ آپ حنا کی سالگرہ کی تقریب برباد کریں صرف اس لیے کہ وہ شہزام میں دلچسپی رکھتی ہے۔ یہ سنتے ہی مہمانوں کے درمیان سرگوشیاں ہونے لگیں۔ آخر میں یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ شہزام مس حنا کے ساتھ تعلق میں ہے، لیکن صبرین تو ولید سے شادی کر چکی ہے نا؟ تم نہیں سمجھو گے۔ بہت سی عورتیں ادھر ادھر نظر رکھتی ہیں اور پھر شاید وہ اس بات سے ناخوش ہے کہ شہزام سنگھانی فیملی کے قریب ہو گیا ہے۔ وہ دکھنے میں خوبصورت ہے، لیکن میں نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی گھٹیا ہوگی۔ جب یہ تضحیک آمیز باتیں شہزام کے کانوں تک پہنچیں تو اس کی تیز نظروں میں ایک خطرناک چمک ابھری۔ وہ غصے سے بھڑکنے ہی والا تھا کہ اچانک صبرین کی ناک چڑھانے کی آواز آئی، کیا تمہیں یقین ہے کہ میں نے تمہیں دھکا دیا؟ صبرین نے خادمہ کو تیز نظروں سے گھوڑا، تم مجھے یہ کہہ کر یہاں بلایا کہ مس فریا مجھے بلا رہی ہیں۔ جب ہم پول کے قریب پہنچے تو تم نے کہا کہ تمہارے جوتے کے تسمے کھلے ہیں، اس لیے میں رک گئی، لیکن پھر تم نے مجھے دھکا دینے کی کوشش کی اور خود ہی پانی میں جا گری۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ خادمہ جو ابھی ابھی جھوٹ گھڑ کر آئی تھی، صبرین کی واضح وضاحت سن کر گھبرا گئی۔ میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا
کہ مس فریہ تمہیں بلا رہی ہیں۔ تم نے خود مجھ سے کہا کہ میں تمہیں یہاں لے آؤں۔ صبرین نے ہونٹ پیچ لی اور کہا، لگتا ہے کہ تم نے جھوٹ بولنے میں اتنی جلدی کر رہی تھی کہ پوری کہانی سوچ بھی نہیں سکتی، ورنہ تم یہ نہ بولتی کہ یہاں پول کے پاس نگرانی کے کیمرے موجود ہیں، ہم ویڈیو چیک کر کے پتہ لگا سکتے ہیں کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ یہ سنتے ہی خادمہ کا دماغ سن ہو گیا۔ گھبراہٹ سے اس نے مدد کے لیے حنا کی طرف دیکھا۔ حنا کا دل چاہا کہ وہ خادمہ کو وہی لات مار کر بھگا دے، لیکن اس لمحے وہ کچھ اور نہ کر سکی، لہٰذا اس نے فوراً کہا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آج ایسی کوئی پریشانی ہوگی، اس لیے نگرانی کے کیمرے بند رکھے گئے تھے۔ صبرین نے ہلکی سانس لے کر کہا، کتنی عجیب اتفاق ہے نا، ہمیشہ نازک موقع پر ہی نگرانی کے کیمرے بند ہوتے ہیں یا کوئی ضروری فوٹیج غائب ہو جاتی ہے۔ خیر، میں زیادہ بحث نہیں کروں گی۔ مس حنا، یہ تمہارا گھر ہے اور یہ تمہاری خادمہ ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ میں معذرت کروں تو میں کر دوں گی، کیونکہ بہرحال یہ تمہاری تقریب ہے اور تم تب تک چین سے نہیں بیٹھو گی جب تک میں معافی نہ مانگ لوں، ہے نا؟ مہمان بے وقوف نہیں تھے۔ صبرین کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ حنا نے اسے جان بوجھ کر دھمکانے اور پھنسانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ حنا نے جھوٹ بولا کہ کیمرے بند تھے۔ حنا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اگر اس نے صبرین کو آج سبق سکھانے کی کوشش کی تو سب اسے ظالم کہیں گے۔ اس نے دانت پیسے، پھر زبردستی مسکرا کر بولی، میں نے بس سب کی سہولت کے لیے کیمرے بند رکھوائے تھے، لیکن لگتا ہے کہ ایسا کرنا ضروری نہیں تھا۔ چلو بھول جاؤ، یہ سب غلط فہمی ہے، ہاں رہنے دو۔ کسی نے معاملہ ختم کرنے کی کوشش کی۔ مس صبرین شاید ڈر گئی ہوں۔ مس حنا، ان کے لیے کیک بھجوا دو تاکہ ان کی طبیعت بحال ہو جائے۔ ہاں چلو، اب کیک کاٹنے کی تیاری کریں، حنا نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے شہزام کی گہری آواز گونجی، رکو ذرا۔ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ شہزام نے لاپرواہی سے کہا، ابھی میں نے کچھ لوگوں کو باتیں کرتے سنا، میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں مس حنا سنگھانی کے ساتھ تعلق میں نہیں ہوں۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، میں پہلے ہی کسی اور میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کی نظریں سیدھی صبرین پر جا ٹکیں۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں چمک واضح تھی جس نے سب کچھ کہہ دیا۔ حنا کا چہرہ فک ہو گیا۔ سب نے دیکھا تھا کہ وہ خود شہزام کا ہاتھ پکڑ رہی تھی اور اب شہزام نے سب کے سامنے اسے ذلیل کر دیا۔ یہ سب صبرین کی وجہ سے ہوا تھا۔ حنا کی آنکھوں میں شدید نفرت ابھر آئی۔ صبرین کو بے چینی ہونے لگی اور اس کے چہرے پر ہلکی سی لالی دوڑ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ شہزام کو پول میں دھکا دے دے۔ یہ آدمی بار بار اس کے لیے دشمن کیوں پیدا کر رہا تھا؟ آخر وہ اس کا کیا قرض چکا رہی تھی؟ یہ عجیب و غریب ماحول کیک کاٹنے کی تقریب تک قائم رہا۔ حنا نے اصل میں سوچا تھا کہ وہ شہزام کو اپنے ساتھ کیک کاٹنے کے لیے کہے گی، لیکن اب اسے اپنا منصوبہ بدلنا پڑا۔ کیک کاٹنے کے بعد حنا نے صبرین کو پہلی پلیٹ پیش کی اور مسکرا کر بولی، مسز ولید، ہماری خادمہ ابھی تھوڑی بے وقوفی کر بیٹھی تھی، براہ کرم برا نہ مانے۔ اس نے جان بوجھ کر مسز ولید زور سے کہا اور نہایت مؤدبانہ الفاظ استعمال کیا، جس سے ایسا لگا جیسے صبرین بڑی عمر کی خاتون ہو۔ یہ بات سب کو محسوس ہوئی، لیکن صبرین نے مسکراتے ہوئے بغیر کسی پرواہ کے کیک قبول کر لیا اور کہا، مجھے تو یہ بات پہلے سے ہی کوئی مسئلہ نہیں لگ رہی تھی۔
شکریہ مس ہنا، آپ اور آپ کی دوست واقعی بہت مہذب ہیں۔ آپ کی دوست نے تو ابھی مجھے آنٹی بھی کہا تھا۔ جس کا اچانک ذکر ہوا، حیران رہ گئی۔ شہزام کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ اس نے بھویں اٹھا کر کہا، تم میری سابقہ بیوی ہو، یعنی ہم دونوں برابر کی عمر کے ہیں، تو کیا مس ہینا اور مس کیملا کو مجھے انکل کہنا پڑے گا؟ صبرین نے شہزام کی طرف تعریفی نظروں سے دیکھا۔ اس نے اس کے ساتھ خوبصورت انداز میں تعاون کیا تھا۔ شہزام نے دیکھا کہ صبرین کی آنکھیں نرمی سے اس پر ٹکی تھیں، جو ایک نایاب لمحہ تھا۔ وہ اس قدر خوش ہوا کہ اس کے چہرے پر خوشی سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہنا غصے سے کیک پھینکنے ہی والی تھی، لیکن خود پر قابو پا لیا۔ اس نے معصومیت سے شہزام کو چھیڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے پھر، میں آج سے آپ کو انکل کہوں گی۔ ویسے ملک ایچ کے بہت سے رومانوی ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جہاں کم عمر لڑکیاں بڑی عمر کے مردوں کے ساتھ پیار میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ شہزام نے لاپرواہی سے جواب دیا، بدقسمتی سے میں ملک ایچ کا شہری نہیں ہوں۔ ہنا نے چالاکی سے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، ہمارے پاس ابھی بہت وقت ہے، چونکہ کچھ حقیقتیں پہلے ہی ظاہر ہو چکی تھیں۔ ہنا نے مزید چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اب وہ شہزام پر خاص توجہ دینے لگی، جس سے بہت سے نوجوان امیر زادے اس پر رشک کرنے لگے۔